السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جا رہے ہیں واپس گھر. بہاولپور یہ ہے ہیڈ پنج جدھر 5 دریا ملتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت سین تھا، پر اس میں اس بار اتنی پانی نہیں ہے. ہاں یہ بھی بڑا سیلاب لے کے آئے گا. پھر ابھی تو خشک ہوا پڑا ہے، جب پانی آتا ہے تو پھر تباہی مچاتا ہے، لوگوں کے گھر خراب ہوتے ہیں. اللہ سب پہ بس اپنا کرم کرے. اب ہمارا واپسی کا سفر ہو گیا ہے اسٹارٹ. ہمارا گاؤں کا یہ سفر ہوا ختم. اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر واپس. گاؤں میں بھی اپنا گھر ہے، لیکن جہاں پہ بندہ اتنی عرصہ رہے، جہاں آپ کی مطلب ہر چیز ہو، تو پھر وہاں پہ زیادہ بندہ سکون سے رہتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے. خیر مجھے تو گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ادھر بھی میرا اپنا گھر ہے. میرے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں گاؤں آ کے. خیر عید گزارنی تھی. بچوں کو ویسے بھی چھٹیاں ہیں، لیکن ان کی ٹیوشن شروع ہو جانی ہے. پھر قاری صاحب ان کو پڑھانے آتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ واپس جائیں گے تو بچوں کا دوبارہ قرآن پاک سٹارٹ کریں گے، ٹیوشن جائیں گے، بکس آ جانی ہیں پھر نیکسٹ کلاس کی. بچے تو کہتے ہیں جب تک ہمیں کہیں گھمانے نہیں لے جاؤ گے ہم تو نہیں جاتے ٹیوشن. میں نے کہا چلو کچھ دن ٹیوشن چلے جاؤ، پھر جو گھمانے بھی چلے جائیں گے، کیونکہ اس دوران ان کی دادی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. پھر ان کو ہم لے آئے، ڈاکٹر کو دکھایا، اب وہ کافی ٹھیک ہیں. تو آپ سب ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. میں نے کہا پہلے دادی اماں ٹھیک ہو جائیں پھر ہم کہیں گھومنے جائیں گے. یہ تھوڑی نہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور تم لوگ کہو کہ گھومنے چلتے ہیں. ان کا ٹھیک ہونا زیادہ ضروری ہے. بندہ گھوم پھر تو لیتا ہے. ہر سال ہی ہم گھمانے لے جاتے ہیں. میں نے کہا تم لوگوں کو، خیر بچے میرے سمجھدار ہیں، پھر سمجھ گئے. انہوں نے کہا دادی اماں ٹھیک ہوں گی تو پھر ہی جائیں گے. تو ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر. بڑی گرمی تھی. سورج تپا ہوا تھا، لگتا ہے فل غصے میں ہے، آگ برسا رہا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ تم لوگ بھی کہیں گھوم کے آؤ پہاڑوں پہ.
پہنچ چکے تھے بہاول پور. یہ ہم جا رہے تھے گھر کی طرف. یہ ریلوے اسٹیشن والی سائڈ ہے تو اوپر سے تو ہر وقت ٹرین کے لیے پھاٹک ہی بند رہتا ہے, تو پھر ہم لوگ نیچے والی سائڈ سے جا رہے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کو ہر بار کہتی ہوں یہاں پہ پانی اکٹھا نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں یہاں جگہ بنی ہوئی ہے نہیں ہوتا اکٹھا. میں نے کہا مجھے بارش میں کبھی لے کے آئیے گا, میں دیکھوں گی کہ یہاں بارش میں پانی اکٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہے ریلوے اسٹیشن ایک سائڈ سے. گرمی بہت زیادہ تھی تو روڈ پہ اتنی زیادہ رش بھی نہیں تھا, مطلب عید کے دنوں جیسے ہوتا ہے. عید کا یہ تیسرا دن تھا, ہم لوگ واپس آ گئے تھے اپنے گھر. تو یہ ہے سبزی ادھر سے میں لینے آتی ہوتی ہوں. بڑی سکون والا شہر ہے یہ بہاول پور. مجھے تو خیر کافی عرصہ ہو گیا ہے. یہ ہے پھر نیکسٹ ڈے. اس دن تو ہم نے باہر سے کھانا لیا تھا. پھر نیکسٹ ڈے میں نے بھنڈی بنائی صبح ناشتے میں, پراٹھے بنائے, چائے بنائی سب کے لیے. میں نے کہا چلو سالن تو کوئی تھا نہیں, میں نے کہا بھنڈی ہی بنا لیتی ہوں. ساتھ پھر میں نے نمکین گوشت بنایا کیونکہ میرے ہسبینڈ اور میں ڈائٹ کرتے ہیں اور پاک بھی کرتے ہیں, تو پھر وہ کہہ رہے تھے ہم کیا کھائیں گے. میں نے کہا چلو میں نمکین گوشت بنا دیتی ہوں. پھر میرے بچوں کا ہو گیا کہ ہم تو نمکین گوشت نہیں کھائیں گے, ہمیں تو کچھ اور بنا کے دو. تو پھر میں نے کہا چلو, یہ دوپہر کا ٹائم تھا, پھر میں نے ساتھ رائس بنا لیا. میں نے کہا ابھی بنا لیتی ہوں, پھر میں شام کو کچھ نہیں بناؤں گی کیونکہ گیس کا بھی ایشو ہوتا ہے اور گرمی اتنی ہوتی ہے کہ مجھے تو ہوتا ہے کہ بس دوپہر کوئی بندہ بنا لے اور شام کو وہیں کھا لے. اس لیے میں دو سب چیزیں بنا لیتی ہوں, کبھی سبزی اور ساتھ کوئی چکن, جیسے کدو کی چکن, آلو چکن دال اس طرح. تو پھر ساتھ میں نے یہ پلاؤ بنا لیا. میں نے کہا چلو یہ ہوگا کہ رائس ہوں گے تو پھر بچے کھاتے رہیں گے, شوق سے پھر کھاتے ہیں نا, ورنہ یہ تو سارا دن کہتے رہتے ہیں یہ بنا دو ماما, وہ کر دو, یہ کر دو. گرمی نے پہلے برا حال کیا ہوا تھا. تو پھر میں نے کہا چلو جی میں تم لوگوں کو آج پلاؤ بنا لیتی ہوں. یہ ہمارا نمکین گوشت بن گیا تھا. میں نے کافی عرصے بعد بنایا ہے کیونکہ کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اتنی شوق سے. ہم لوگ گوشت اتنی شوق سے کھاتے ہی نہیں ہیں, بچے میرے تو کھاتے نہیں ہیں. تو پھر اس لیے پھر مجھے ہوتا ہے کیا گوشت بناتی رہوں. اور میں نے یہ پلاؤ بنایا تھا, یہ گوشت میں بنایا تھا, میرے بچوں نے نہیں کھایا. صرف بڑی بیٹی نے کھایا ہے, میں نے کھایا ہے, وہ جو میری ہیلپر ہے بچی وہ اس نے کھایا ہے. باقی نے کہا ہم تو نہیں کھاتے. پھر ہم نے ان کے لیے باہر سے مٹر والے چاول منگوائے تھے. یہ ہے بچوں کے حال. یہ بھی کہتے ہیں ان کے بھی اپنے نخرے ہیں. درمیان میں کہتے ہیں, وہ چھوٹا کہتا ہے مجھے شیک بنا کے دو, پھر میں نے اس کو وہ بنا کے دیا ہے. پھر میرے ہسبینڈ کے کوئی دوست آ گئے تھے, وہ کیک لائے تھے, پھر ان کو چائے بنا کے دی, کیک بھیجا. یہ ہمارے مزیدار چاول بھی تیار ہو گئے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور لائک کریں, اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہیں ہماری مزیدار رائس تیار. چلیں جی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.